جی ناظرین، بریک کے بعد حرفراز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف صاحب نے برطانوی جریدوں کے انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ پاکستان جیسے اہم ملک کے وزیر اعظم عمران خان کو امریکی صدر بائیڈن کا فون نہ کرنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ اگر امریکہ کا یہی رویہ رہا تو پاکستان کے پاس دوسرے آپشن بھی موجود ہیں۔ اب پہلی بات تو اور یہ صاحب یہ ہے کہ پاکستان کی قیادت کو جو بائیڈن صاحب کے فون کا بے صبری سے انتظار کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ ایک دورہ بھی کر چکے ہیں معید یوسف صاحب، ایک اہم دورہ بھی ہوا، اور اسی دوران میں ایک ٹی وی انٹرویو میں عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ امریکی رویہ سمجھ سے بالاتر ہے، وجوہات کیا ہیں کوئی پتہ نہیں۔ ایک طرف امریکہ کو سخت ضرورت ہے ہماری افغانستان کے اندر، اور دوسری طرف یہ ہے کہ جب سے آئے ہیں بائیڈن صاحب، انہوں نے اتنے اہم ملک اپنے اتحادی کو، جنہوں نے پوری جو ہے ساتھ دیا 9/11 کے بعد سے، فون نہ کرنا کیا ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کی کوئی فرینڈشپ سٹیٹ کی لسٹ میں شامل ہیں تو آپ بھول جائیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ افغانستان جو تھا نا، افغانستان ایک ایشو ان کے لیے جب بھی تھا اور جیسا بھی تھا، یہ ایک عارضی ایشو تھا۔ اچھا، اسامہ بن لادن کی موجودگی تک وہ ایشو تھا، اس کے بعد وہ ایشو ختم ہو گیا۔ اسامہ بن لادن انہوں نے کریٹ کیا تھا، یا وہ سارا کو سارا جو بھی تھا وہ سارا معاملہ، اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکن نے 3 چیزیں تھیں جو کہ امریکہ نے رشین جنگ کے بعد ختم کرنی تھی۔ ایک، انہوں نے لیٹن امریکہ کے اندر جو گوریلا تھے وہ ختم کرنے تھے، انہوں نے رگڑ رگڑ کے تباہ کر دی، کیونکہ سب کو ٹریننگ جو تھی وہ اسکول آف امریکہ نے دی تھی۔ جب آپ نے ایک ٹریننگ دی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو واپس آپ پہ آ سکتی۔ آپ دیکھیں 12 ملک تھے، 12 کے 12 ملک تباہ کر دیے، چلی کو تباہ کر دیا، برازیل کو تباہ کر دیا، ہنڈوراس کو تباہ کر دیا، نکراگوا کو، سب کو تباہ کر دیا۔ دوسرا، یہاں پیسے دیے تھے۔ آپ کو یاد ہے کہ سٹنگر میزائل جو ہیں وہ سب سے اہم ترین ٹیکنالوجی تھی، جس کی بنیاد کے اوپر امریکن ترلے کرتے تھے ہمارے کہ جا کے لے کے آؤ۔ ایک ملا راکٹی ہوتا تھا، اس کا سٹنگر میزائل جو تھا وہ انہوں نے، کچھ لوگوں نے خریدا، وہ کہتا تھا میرے پاس 2 ہیں، ان کے پاس 1 ہیں، پیسے 1 کے دیے، لیکن انہوں نے امریکن سے پیسے 2 کے کل ملک لیے ہوتے۔ ہمارا ایک دوست کیپٹن اتاب چالا زیارت کا ڈپٹی کمشنر ہوتا تھا، وہ آیا، اس کو رستے میں ملا راکٹی ایکوائر کر کے لے گیا، پھر نیگوسیشن ہوئی۔ عارف الحسینی وہ جو شہید ہوئے ہیں، وہ بھی یہ تھا کہ امریکہ کو اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے کسی طریقے سے ایک سٹنگر میزائل جو ہے وہ بیچ دیا تھا ایران کو۔ اس حد تک کنسرن تھے۔ ایک دوسرا ان کا تھا کہ جو جہادی ہم بنا گئے ہیں، ان کو اتنا ذلیل و رسوا، ان کو اتنا تباہ و برباد کر دو کہ یہ کہیں نہ رہیں۔ تو یہ ایک امریکہ کے وہ تھے سارے کے سارے، اس میں اتنا انٹرسٹ تھا افغانستان کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا کہ 1979 سے لے کے 88 تک ایک ایسا کام ہو گیا تھا پاکستان سے کہ جو امریکہ نہیں چاہتا تھا، اور وہ تھا ایٹامک بم۔ صحیح۔ اور امریکن پریزیڈنٹ ہر 6 مہینے ایک سرٹیفکیٹ دیتا تھا کہ پاکستان is not pursuing any nuclear program۔ اس وقت اس کو ضرورت تھی ہماری، اس کو ضرورت تھی ہماری۔ اب وہ کسی نہ کسی طرح پاگل لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو کیسے کیا جائے، یہ ان کا پرمننٹ پرابلم ہے۔ سیمر ہرش نے سٹوری دی تھی کہ 3,500 امریکن مرینز جو ہیں، جو equipped with gorilla everything، وہ اس بات پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کا نیوکلیر پرابلم ہے اس کو ہٹایا جائے۔ لیکن وہ اس بات پہ رک گئے ہیں کہ ان کو لوکیشنز کا پوری طرح اندازہ نہیں ہو رہا کہ کہاں پر، اور یہ بہت بڑی سٹوری تھی اس کی۔ افغانستان سے جانے کے بعد ان کے لیے بہت شاندار موقع ایک پاکستان میں نظر آ رہا ہے 2 حوالے سے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ پاکستان کو ایک خاص لیول پہ کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان یہ تمہارا معاملہ ہے، ہم تو گزر رہے ہیں، تو چین خود بخود کھانا خراب ہو جاتا ہے۔ نہ سی پیک، نہ راستہ، نہ راداریاں، نہ یہ جو ابھی خالد صاحب کہتے ہیں، وہ کچھ نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ ہوگا کہ امریکن جو ہیں وہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ کہیں گے کہ دیکھیں یہاں پر کچھ نہ کچھ شیول بلٹ ہو رہی ہے، ہمیں اس کو روکنا ہے۔ اچھا، اس کے لیے وہ 2-3 چیزیں عثمان صاحب ہو سکتی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ خطرناک ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ امریکن ایریا کے اندر مسائل شروع ہو جائیں، کوئی دھماکہ ہو گیا، کوئی بڑا ٹاور ٹائپ چیز، کوئی بڑا واقعہ ہو گیا، اور اس بڑے واقعے کو انہوں نے ڈھونڈ ڈھانٹ کے اس کو لوکیشن نکالی کہاں؟ پاکستان۔ اب وہ they don't want to come by phone, they want to come by themselves۔ ٹھیک،
اب اس میں ابھی تک جو گیم پھنسی ہوئی ہے جس پہ مجھے نہ سمجھ آتی ہے، جو ان کی بڑی بڑی ڈسکشن اخبارات، کہ انڈیا نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم موجود ہیں تو آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ انڈیا جو ہے وہ چاہے گا کہ پاکستان پہ حملہ کرے، چائنا بیچ میں انوالو ہو، امریکہ ان کی سپورٹ پہ آئے، اس کے اندر پھر نیوکلیر پروگرام۔ لیکن خطرہ کب بنائیں گے؟ جب یہ ثابت ہو جائے کہ پاکستان میں آج یا کل طالبان ٹائپ کوئی گورنمنٹ بننے والی ہے، اور وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک دم اسلام آباد پہ قبضہ کرے گی، اور وہ قبضہ کرے گی تو نیوکلیر ہتھیار جو ہے وہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ یہ ایک کہانی پرانا پراپوگنڈا ہے، نہیں، کہانی بلڈ کری جا رہی ہے نا عثمان صاحب۔ پراپوگنڈا دیکھیں، پراپوگنڈا افغانستان کے بارے تھا نا، پورا ہو گیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں نا، کینیا میں، سوڈان میں باقی کوئی تعلق تھا؟ پراپوگنڈا صدام کے پاس تھا نا، آپ نے ایک تھیسس اٹھایا ویپنز آف میس ڈسٹرکشن، آپ نے جا کے وہاں لے کے گئے، پورا ہو گیا نا۔ ویتنام کے بارے میں تھا، ربڑ کے بعد آپ نے پورا ہو گیا نا۔ تو مطلب یہ پراپوگنڈا نہیں ہے، یہ لیکن چین بیسیکلی کی اس خطے میں موجودگی، رشیا ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کیا اس بات کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا جو خدا نخواستہ یہ منصوبہ امپلیمنٹ ہو سکتا عثمان صاحب امپلیمنٹ نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے ملک فتح کرنا ہے۔ ڈسٹربنس پر ہے؟ اتنا آسان ہے کیا؟ کام خراب کیا جا سکتا ہے، کام بنانا مشکل ہوتا ہے۔ ڈسٹرب کر کے اگر یہ خطہ ڈسٹرب ہو جائے بلوچستان سے لے کے اوپر، تب ڈسٹرب کرنا تو بہت مشکل کام نہیں ہوتا نا۔ تو جب یہ حالات ہیں تو ہماری تبھی وہ محیط یوسف کہتا ہے کہ فون کیوں نہیں آیا؟ سیاسی قیادت کو بھی تو ہوش کے ناخن لینے ہیں نا۔ نہیں، ہم وہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ایک طرف کے ہو جاؤ، یہ چیز۔ اب اس میں ابھی تک جو گیم پھنسی ہوئی ہے جس پہ مجھے نہ سمجھ آتی ہے، جو ان کی بڑی بڑی ڈسکشن اخبارات، کہ انڈیا نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم موجود ہیں تو آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ انڈیا جو ہے وہ چاہے گا کہ پاکستان پہ حملہ کرے، چائنا بیچ میں انوالو ہو، امریکہ ان کی سپورٹ پہ آئے، اس کے اندر پھر نیوکلیر پروگرام۔ لیکن خطرہ کب بنائیں گے؟ جب یہ ثابت ہو جائے کہ پاکستان میں آج یا کل طالبان ٹائپ کوئی گورنمنٹ بننے والی ہے، اور وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک دم اسلام آباد پہ قبضہ کرے گی، اور وہ قبضہ کرے گی تو نیوکلیر ہتھیار جو ہے وہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ یہ ایک کہانی پرانا پراپوگنڈا ہے، نہیں، کہانی بلڈ کری جا رہی ہے نا عثمان صاحب۔ پراپوگنڈا دیکھیں، پراپوگنڈا افغانستان کے بارے تھا نا، پورا ہو گیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں نا، کینیا میں، سوڈان میں باقی کوئی تعلق تھا؟ پراپوگنڈا صدام کے پاس تھا نا، آپ نے ایک تھیسس اٹھایا ویپنز آف میس ڈسٹرکشن، آپ نے جا کے وہاں لے کے گئے، پورا ہو گیا نا۔ ویتنام کے بارے میں تھا، ربڑ کے بعد آپ نے پورا ہو گیا نا۔ تو مطلب یہ پراپوگنڈا نہیں ہے، یہ لیکن چین کی بیسیکلی اس خطے میں موجودگی، رشیا ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کیا اس بات کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا جو خدا نخواستہ یہ منصوبہ امپلیمنٹ ہو سکتا عثمان صاحب امپلیمنٹ نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے ملک فتح کرنا ہے۔ ڈسٹربنس پر ہے؟ اتنا آسان ہے کیا؟ کام خراب کیا جا سکتا ہے، کام بنانا مشکل ہوتا ہے۔ ڈسٹرب کر کے اگر یہ خطہ ڈسٹرب ہو جائے بلوچستان سے لے کے اوپر، تب ڈسٹرب کرنا تو بہت مشکل کام نہیں ہوتا نا۔ تو جب یہ حالات ہیں تو ہماری تبھی وہ محیط یوسف کہتا ہے کہ فون کیوں نہیں آیا؟ سیاسی قیادت کو بھی تو ہوش کے ناخن لینے ہیں نا۔ ہم وہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ایک طرف کے ہو جاؤ، یہ چیز ہے۔ وہ متحد ہو جاؤ، جو سازشیں ہو رہی ہیں اس کی طرف دیکھو، آپس سے لڑ رہے ہیں، شین میم نون چل رہا ہے بس۔ چلیں جی ناظرین، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کشمیر پریمیئر لیگ اور بھارت کی سازشوں کا۔